اهدنا الصراط المستقیم. ہم نکال لے ہماری حماقت ہے. یہ بھی ایک ایوب علیہ السلام کے وقت میں واقعہ پیش آیا، وہ بھی ان کی ذات کے لیے اس سے قانون اس امت محمدیہ کے لیے نکال لینا، یہ اس کے بعد سوا اور دلی حماقت کیا ہے؟ ایک ان کا واقعہ ہے. رہا یہ بات آیا قرآن نے ہمیں بھی کہا ہے کہ نہیں؟ اگر ہمیں قرآن کہیں کہہ دیتا تم بھی یوں کیا کرو ہیلے میلے، تب تو بات ہے. ایک ایوب علیہ السلام کس لیے ان کو تو خدا نے نس دے دی. جو بیوی تھی مدتہ ہاتھ میں رہی تھی، اللہ تعالیٰ کو منظوری ہو کہ چلو اس کو یوں نہ مروایا، جب ہو گئی غلطی، اس غلطی کو اگر انہوں نے قسم اٹھائی ہے ہم خود معاف کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے خود معافی دے کے اعلان کر دیا لا تحنس. کرے اللہ کرے ایوب سے خود خدا اعلان کر رہا ہو، آگے ہم وہاں سے نکالیں کیا اپنے لیے بھی؟ یہ تو مجھے سمجھ نہیں آتی، یہ کیا دلیل ہے؟ ایک سمجھ لے میری بات کو. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس میں کسی کا حق نہیں، صرف اس بیوی کی غلطی تھی. حامد ایوب علیہ السلام نے حق اٹھا لی تھی، اللہ تعالیٰ اس بیوی کی غلطی کو معاف کر فرمایا کہ یوں کر لو تم. چلو اگر خدا یوں ہی معاف کروا دیتا، کچھ بھی نہیں کرواتا تب بھی وہ بھی تو ہو سکتا تھا، لیکن خدا نے کہ چلو یہ صورت اختیار کر لو، ہم معاف کر دیں گے. یہاں جو ہمارے ہیلے میلے ہیں، اس ہیلے میں کسی ایک انسان نہیں ہے، یہاں تو لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ مارا جاتا ہے. فرض کیجئے مر گیا زید کا باپ کا زید مر گیا تو سارا مال کے ساتھ ورثاء کا حق لگ گیا. اس مال کے ساتھ ورثاء کا حق لگ گیا، اس میں چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں. اگر جب تک وہ سارے وہ راضی نہ ہو وہ مال نکال کر کچھ کر ہی نہیں سکتے. اگر وصیت ہے وصیت جاری کرو، قرضہ ہے قرضہ دو. پڑھا کتابوں میں کیا نام اس کا وہ ہیلے کے متعلق پہلی غلطی یہ ہوتی ہے. دیکھو بات سمجھیے، ایک ہے مسئلہ تمہارا نور الانوار کا یا حسامی کا. وہ مسئلہ یہ ہے کہ نمازیں جتنی رہ جائیں یا روزے واقع رہ جائیں، اور اس میں سے امام محمد کے قول ہے، امام صاحب کا بھی کوئی نہیں. اس بھی ساتھ یہ ہے کہ یہ ایک انشاءاللہ اگر خدا چاہے پڑھو گے حسامی میں، وہ بھی اللہ تعالیٰ چاہے. سمجھے میری بات کو؟ وہ بھی تمہارا قیاس ہے، جہاں کی نص ایک میں آئی ہے باقی تم کرتے ہو قیاس. سمجھے میں حسامی میں پڑھ لیا ہوگا، وہ بھی اللہ چاہے معاف کر دے. یہ سارے الفاظ ہیں، قیودات ہے، تمہاری خود حسامی میں قیودات ہیں. ان ساری قیودات کے بعد آپ دیکھیے ایک میں آئے اور نص، پھر یہ کی باقی کیا جائے کیا قیاس، اور قیاس کے بعد امام محمد کہ انشاء اللہ چاہے تو معاف. یہ سب حسامی کے اندر لکھا ہوا تمہارا. ایک تیسری بات ایک اور ہے، یہاں جو ہم کرتے ہیں انشاء چھوڑ گئے، یہ تو اور کمال کرتے ہیں. پورا مال جمع کرنے کے بعد جو مال کے ساتھ ورثاء کا حق ہے، نہ قرضے کو اتارنا ہے، نہ وصیت، نہ کچھ. وصیت اگر اس کے اس کو جدا کرو، قرضہ جدا کرو، جو مال رہ جائے اس مال کے اندر بھی سارے ورثاء کی رضا ہو. نہیں سمجھے میری بات کو؟ حالانکہ ورثاء چھوٹے بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، کسی کا دل نہیں مانتا چھوٹوں کا. نہ کون چھوٹوں کو حق ہی ہوا ان کو کہنے کا، ان کی مال میں دخل دینے کا حق کی کوئی نہیں. بات سمجھیے، اسی مال مشترک جس میں چھوٹوں کا حق عورتوں کا حق ہے، نہ ان کا دل مانے نہ مانے مال نکال کے جو ہلا کریں گے تقسیم کرنے کے لیے، اس میں تو کوئی صورت ہی کوئی نہیں. اس لیے بہرحال اس کے لیے اگر آپ لوگوں کو واقع بھی ضرورت ہوئی تو میں آپ کے سامنے کہہ دوں گا. ویسے مفتی کفایت اللہ صاحب کا مستقل ایک رسالہ بھی اس پر، مفتی کفایت اللہ صاحب کا رسالہ بھی ہے اسی پر مستقل، ایک اس مسئلے ہیلے پر. اگر آپ نے چاہا تو مستقل میں حوالے لکھا دوں گا جو بھی ہے. اب رہا ایک تقریب یہ ہے جو کیڑے والوں کے لکھتے ہیں بات. دوسری بات وہ یہ ہے کہ جہاں تک مفسرین نے ایک اور چیز ہے، یہ دوسری رائے بھی بڑی اچھی ہے، میں پہلے کہہ چکا ہوں حدیث میں کوئی نہیں. وہ یہ ہے ایوب علیہ السلام پر تکلیفیں بڑی سخت آ گئی، خانگی حالات میں نہایت تنگ. اور ان پیغمبروں میں سے یہ پیغمبر ہے جن کی نبوت کو لوگوں نے بہت ہی کم مانا ہے اور بڑی تکلیفیں آئی.
ادھر سے گھر کے حالات بڑے تنگ ہو گئے، ادھر سے شہر کے لوگوں نے محرمت سخت کر دی، اتنا تنگ کر دیا کہ ان کے حالات بڑے ناگفتگو ہو گئے۔ یہ ہے انی مسیر شیطانوں، چونکہ انبیاء کا دشمن شیطان ہی ہوتا ہے۔ جہلنا لکل نبی عدوا شیاطین الجن والانس، شیاطین الجن والانس، یہ ہے اور کچھ انی مسیر شیطان۔ یا اللہ ادھر سے سارا شہر میری محرمت کھل چکا ہے، مجھے بڑی تکلیف دیتی ہے ہر وقت، ادھر بچوں کی تکلیف، رزق کی تکلیف لاتا ہے، کوئی مر چکے تھے، اس تکلیف میں آ کر رو پڑے اللہ کے آگے۔ اب اس میں نہ کیڑوں کی بات ہے نہ کوئی بات ہے، سمجھ لو میری بات کو۔ اس کو بھی میں کہہ رہا ہوں حدیث میں کوئی نہیں، لیکن زیادہ تر پسندیدہ یہ ہے۔ بلغہ میں پہلی بات لکھی ہوگی، بلغہ میں وہ پہلی بات جو میں نے بیان کی وہ لکھی ہوگی، اس میں کوئی چیز نہیں، کیونکہ اس میں یہ ہے کہ یا اللہ تو جانتا ہے مجھے سخت تکلیف ہو چکی ہے۔ اور آتا ہے قرآن میں انبیاء بھی تنگ ہو چکے تھے اور کہتے یا اللہ متا رسول اللہ کب کہیں مدد آئے گی، ہے آیت قرآن متا رسول اللہ، یہ انہوں نے یہ کہا پیغمبر سے۔ حالت یہ تھی شہر کے لوگوں نے ان کو بڑا سخت تنگ کر دیا تھا، تکلیفیں دیتے تھے، مصیبتیں میں آ چکے تھے، گھر کے عرضیے بچے فوت ہوتے جا رہے تھے، مصیبتیں آ رہی تھی، رزق کی تنگی آ رہی تھی۔ یہ بڑا سخت امتحان معمولی نہیں ہے۔ ادھر سے گھر کے تکلیفیں، بچوں کا مرنا، ادھر سے قوم تکلیفیں دے رہی ہے، مصیبتیں بھی ڈل پڑ گئے، رو پڑے انی مسیح اللہ اس بے ایمان نے میرے محرمت میں انتہا کر دی ہے، میں بڑی تکلیف میں ہوں۔ بس نہ کوئی وہ بات ہے، نہ وہ بیٹا جنات کا بڑا، نہ جنات آتے نہ ہاتھ پھیرتا نہ کچھ ہے، نہ ہر قصہ ہے، نہ اس کے لیے کوئی حدیث ہے، اس کے لیے کوئی حدیث ہے، زیادہ تر طبی اس کو زیادہ چاہتی ہے۔ اب مولانا حفظ الرحمان صاحب کی بھی دیکھ لیجئے، وہاں بھی ایک عام معنی لکھ دیتے ہیں، اس لیے کہ تاں کس کے اندر شیطان کا قصہ کوئی نہیں، حدیث سے ہوتی تب ان کو کہہ دیتے، کوئی حدیث بھی یہاں بھی نہیں۔ خود بھی ہوتا رہتا انبیاء کے ساتھ، اور یہ اسی مطابق انی مسیح شیطان وہ شیطان کا لفظ جو لوگوں نے گھڑا بنایا گیا ہے، صرف اسی کی کا لفظ آتا، اس لیے وہ عورت بھی، وہ جن ہے بیٹھا ہوا ہے، لوگ جنات آتے ہیں، ٹھیک ہو رہا ہے۔ میں جب کہ تنگ آ چکے تھے، قوم نے بھی تنگ کر دیا تھا، وہ ہر وقت کی انتہا ہو گئی تھی، رشتہ داروں نے بھی چھوڑ دیا تھا، اور عین شہر میں سخت مخالفت ہو رہی تھی، بچے مر رہے تھے، بیوی کی زبان سے کلمات ایسے نکل گئے جو اس کی شایان شان چھوڑ کر خدمت کی سری خلاف تھے۔ وہ ایک کی بیوی سے کلمات ایسے نکلے جو بجائے اطاعت کے باہر ہو رہی تھی، انہوں نے کہا اگر مجھے اللہ نے دیا وہ کیا تو یوں کروں گا، یہ ہو سکتا ہے، بیوی سے غصہ بھی آ جاتا ہے، بیوی کو کہہ بھی سکتا ہے آدمی۔ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے، عثمان میں ایک ایوب پاولی تھا، پاولی ہمارے ادھر کہتے ہیں جلائے کو، کپڑا بننے والا، کہتے بڑا بیمار ہوا اور اتنا تنگ ہو گیا کہ کچھ انت نہیں، کوئی چند کئی مہینے بیمار رہ کر بڑے غریب سے بڑا تنگ ہوا، رات کو رویا اللہ کے آگے، یا اللہ میں ایوب ہوں، میں ایوب پاولی ہوں، پیغمبر نہیں ہوں، میں ایوب پاولی ہوں، پیغمبر ایوب جلایا ہوں، یعنی پیغمبر نہیں ہوں، وہ بڑا تیرا پیغمبر صابر تھا، مجھ سے پتہ اتنا صبر ہوگا بھی، میں بڑا تنگ ہوں، یا مجھے موت دے یا صحت دے، میں بڑا ہی تنگ ہوں، موت نہیں مجھے مانگنی کہ میں اتنا تنگ ہوں، میں کیا کروں۔ فرمایا کرتے تھے صبح اٹھا اسے نصیب بھی اللہ اس کو شفا دے دیا، اور بڑا مشہور حضرت کے ساتھ تھا، فرمایا کرتے دیکھا ہے بعض اللہ تعالی حضرت خود ایک فرماتے ہیں ایک دن میں بھی تنگ ہوا، تنگ ہو جاتا ہے انسان، کہتے میں تنگ ہوتا ہے، ایک دن میں نے کہا یا اللہ میں حسین بیٹا علی کا نہیں ہوں، میں حسین علی ہوں۔ ایک دن میں نے بھی تنگ آ کر کہا تھا اللہ کے آگے، مجھے جب تنگ کیا بڑے تنگ کرتے تھے لوگ، بہت سخت تنگ، ایک میں تنگ ہو کر کہا اللہ کے آگے یا اللہ میں حسین بیٹا علی کا نہیں ہوں، میں حسین علی جٹ ہوں، اللہ نے میں اتنا کہاں صبر ہو سکے گا، تو ہی مہربانی کر۔ آ جاتے ہیں انسان پر بڑے مشکل حالات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی اپنا کرم کرے، صحیح بات تو یہ ہے ثواب بھی بڑا ہی زیادہ ہے، خدا کی قدرت ثواب بھی بڑا ہی زیادہ ہے، لیکن امتحان بھی بڑا ہی سخت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ استقامت دے دے تبھی بات چلتی ہے۔ اس میں ایک ایسا مشکل معاملہ ہے، حول تو یہی واقعے میں دعا کرے ربنا لا تجعلنا فتنة، بس سچی بات تو یہ ہے
ایماندار سے یہی ہے کہ خدا سے اپنی دعا مانگی یا مولا فتنے سے بچانا، ورنہ یہ اتنی محرمت بھی ہو جائے، شہر بھی محرمت کرے، گاؤں کے سارے محرمت کرے، علاقے والے بھی تنگ کر دے، رشتہ دار وغیرہ بھی سارے آ جائیں، بیویاں بھی ساتھ چھوڑ دیتی ہیں، پھر آدمی کیا کرتا ہے؟ مجبور ہو ہی جاتا ہے، بڑی تنگی میں آتا ہے۔ کہتے ہیں بس میں نے کہا یا اللہ میں حسین علی جٹ حسین بیٹا علی کا نہیں ہوں، تمہیں مجھے مہربانی کرنا، میں شاید یہ نہ ہو کہ صبر کر سکوں نہ کر سکوں۔ کہہ رہے تھے ایک دن شاید اللہ تعالیٰ ان کی خواب بھی سچی کر رہا ہو، فرماتے مجھے ایک دن کہنے لگے آج میں رات خواب دیکھی ہے، میں نے اذان دی، میری اذان اتنی دور دور گئی کچھ جانتا نہیں، پھر مجھے کہنے لگی دیر کیا تھا شاید خدا اپنی توحید کو پھیلا دے، ان کو تو شرک تھا نا توحید کا بڑا، اذان دی، میں آواز دیتا ہوں اشہد اللہ الہ الا اللہ کی آواز بڑی دور تک جاتی ہے، میں کہتا ہوں بڑی دور جھیل گئی تھی، میں خواب کے اندر ہی کہہ رہا ہوں یا اللہ شاید تو اپنی توحید کو پھیلا دے گا۔ وہ کہتے تھے اور کہتے تھے مجھے سمجھ نہیں آتی واللہ لوگ مانیں گے کہ نہ مانیں گے، میں کہتا ہوں شاید یہ انہی کی وجہ ہے اس خواب کی، وہ رات طالب علم کو کہتا ہے بڑے ایرانی طالب علم ہے وہ مولانا عبدالغنی صاحب کے پاس بھی، اور بھی شاید یہ ساری یہی قرآن پڑھ کر جا رہے ہوتے، شاید یہ توحید پھیل رہی یہی ہوگا اور تو کوئی سر بن سکے ہے، شاید یہ بھی اگزیہ ہو جائے اس کے خواب کے ان کا۔ بہرحال بڑے عجیب کہا کہ تو خواب دیکھتا ہوں کہ بس اذان دے رہا ہوں، اذان کی آواز اشہد اللہ بڑی دور تک جا رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واذکر عبادنا ابراہیم اسحاق ویعقوب اولي الأيدي والابصار انا خلقناهم من خالق ذکر دار وانهم لمن المصطفین الاخیار واذکر اسماعیل والیسع والکفل وکل من الاخیار ھذا ذکر۔ دیکھا ہے میں نے کہا تھا تینوں کی تفصیلی آئیں گے دلائل نقلی، یہ حالت ایوب علیہ السلام کا نہ اس کے اختیار میں کوئی بات، اس کا رونا ہے، زاری کرنی ہے، میرے آگے زاری ہے، رونا ہے، آگے نہیں رونی ہے، زاری کرتے رہے ہیں جن کی یہ حالتیں ہوئی ہوں، خود مصیبتوں میں پکڑی ہوئی ہو، تکلیفوں میں آئی ہوئی ہو، خود اپنی تکلیفوں میں جکڑے ہوئی ہوں، وہ تمہارے شبیہ غالب بن سکتے ہیں، حاجت روا ہے، خدا تمہیں ہدایت دے، کیا کر رہے تم آگے؟ اب آگے اور یہ اور انبیاء کے بعد کیا آتا ہے، تفصیلی نہیں ہے، ذکر کرتے گئے اجمالی، ذکر کیے میرے بندوں کا ابراہیم علیہ السلام 1، اسحاق علیہ السلام 2، یعقوب علیہ السلام 3، سب اولي الأيدي والابصار تھے، بڑے بصیرت والے، صاحب طاقت والے تھے، مسئلے کو بیان کرنے والے۔ انا خلصناہم بحمد، ان کو سب کچھ چن لیا تھا، بخالصۃ، اس مسئلے کے ساتھ جو خارج جو میری مسئلہ توحید کا تھا، ذکر اللہ جو آخرت کے لیے نصیر تھی۔ انہم، یہ سارے میرے بندے ہمارے ہاں مصطفی چنے ہوئے لوگ، اخیار پسندیدہ، وذکر اسماعیل بھی، یسع الکفل بھی، کل من الاخیار، سب میرے پسندیدہ بندے تھے۔ ختم ہی ہو گیا، آصف کیا نکلا؟ چنا تھا میرے مسئلے کے، ہم نے ان کو چن لیا تھا، لیکن ان سے میں نے مسئلہ بیان کروایا، چنے ہوئے تھے لیکن کوئی اختیارات ہم نے کوئی نہیں دیا۔ ھذا ذکر، اے جمیع ما ذکر، ھذا اے جمیع ما ذکر ذکر، یہ جس کا ہم نے بیان کیا یہ ذکر انبیاء کا، اس انبیاء کے ذکر سے تو سمجھ رہی یہ بات کہ ان میں سے کوئی بھی ایسا جو کار ساز ہوگا پکارنے کے لائق ہو۔ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ حُسْنَ مآب، متقین کی جگہ ٹھکانہ اچھا ہے، جنات باغات عدن کے، مفتحۃ لہم الابواب، کھولے ان کے دروازے، متقین فیہا تجریۃ فیہا بفاکہۃ کثیر و شراب، اور اس کے اندر مانگیں گے میوہ جات بھی، بہت زیادہ پینے کی چیز، وہندم قاصرات الطرف، ان کے لیے ان کے پاس ہوں گی آنکھیں بند کرنے والی ہیں۔ ھذا ما توعدون یوم الحساب ان ھذا رزقنا معلوم النفاق، یہی ہمارا رزق و مہربانی ہوگی جو ختم و ناس آ سکے گی۔ بس بشارت کے بعد تخویف روی، وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مآب، بے شک سرکش لوگ جو مسئلے کو نہیں مانتے، سرکشی کرنے والوں کے لیے برا ٹھکانہ جہنم یصلونہا فبئس المہاد۔ ھذا یعنی یہی ہے، ھذا بیان کیجیے اس کو، خود ھذا فلیذوقوہ، چاہیے اس کو چکھو تم، حمیم و غصہ، پانی گرم پیپ، وآخر میں شکلی اور ازواج، اور بھی اس قسم کے کئی قسم عذاب ہوں گے،
हादा फौज मुक्तहम महाकुम, ठहर जाओ। फिर आगे जी मुशरिक तीरों के हक में यह आयत है, मुशरिक तीरों मौलवी के हक में आयत है, ठहर जाओ। हादा फौज और भी जमात है मुशरिकों मुरीदों की, मुक्तहम महाकुम, जो तुम्हारे साथ जन्नत जहन्नम में दाखिल होने वाली है। ला मरहम बिहिम, कोई अल्लाह के रहम न होगा इन पर। इन्नहुम सारुन नार, ये भी जहन्नम में जाने वाले हैं। कालू, वो कहेंगे बल अंतुम ला मरहम बिकुम, एक दूसरे को गाली देंगे, बेईमानो तुम पर खुदा का रहम न हो। अंतुम कद्दमतुमूहु लना, तुम बेईमानो पीरो हमारे ये जहन्नम हमारे लिए आगे की है, तुम न होते आज हम भी जहन्नम में ना आते। अंतुम कद्दमतुमूहु लना फबिअसल करार, बहुत बुरी जगत हमें मिली है, तुम्हें भी मिली है। कालू, कहेंगे मुरीद, कालू ये मुरीद कह रहे हैं, वो ऊपर वाले कहने थे कालू, कालू मुरीदों ने कहा, मुरीद कहेंगे रब्बना मन कद्दम लना हादा फज़िअज़ाबन ज़िफ़र मिन्नार, या अल्लाह जिस बेईमान मुशरिक पीरों मौलवियों ने हमारे ये जहन्नम लाया है, इनको दुगना अज़ाब दे। मुरीद कहेंगे पीरों के हक में। वह कालू साहब ये भी कहेंगे मारना लान रजालन कुन्ना नहुद्दु मिनल अशरार, यारो क्या हो गया हमें, हम नहीं देखते वो चंद आदमी थे जो तौहीद किया करते थे। कुन्ना नहुद्दु मिनल अशरार, हम उनको शरारती कहते थे। कुन्ना नहुद्दु मिनल अशरार, हम उनको शरारती कहते थे, वो नहीं नजर आती कहाँ है। अत्तखज़नाहुम सिखरिया, हम उनको पकड़िए छट्टे की जगह। अम ज़ाग़त अनहुमुल अबसार, या हमारी आंखों की हटी है कहाँ। यानी बहरहाल इन्न ज़ालिका लहक़्क़ुन, ये जो वाक़या बयान हमने किया होकर रहेगा। तख़ासुम अहलिन नार, दोस्तियों का आपस में झगड़ा पीर मुरीदों का। बहरहाल पीर मुरीद आपस में झगड़े कर रहे होंगे जहन्नम की तरफ जाकर। उल इन्नवाना मुंज़िरबास, मसला खत्म जी। हासिल क्या निकला, ये तो छोड़ दो जहन्नम का जिक्र में और बशारत मानने वालों के लिए होकर पीछे अंबिया की किस्से बयान की गए। अंबिया अभी तक फरिश्तों का जिक्र नहीं आया। अंबिया के हालात तफसीली और इख्तिसार के साथ बयान करके साबित किया गया का शबी होना और मनवा लेना और मनवा कर उनकी क्या कर उनको पुकारने का हक देना, ये तो दरकिनार है। हालत देख लो, मुसीबत में जकड़ी हुई है, इम्तिहानात में आए हुए हैं, जारियां कर कर खुदा के पुकार रहे हैं। जिनका ये हाल हो वो शबी गालिब होना दरकिनार रहा, वो पुकारने की कोई लायक नहीं है। आगे बात क्या निकली, इन सारे अंबिया के वाक़े मसला क्या निकला, ये अंबिया के वाक़यात से मसला क्या निकला। बात इतनी निकली, कुल इन्नमा अना मुनज़िर, मैं साफ साफ तुम्हें खुदा की बात से डरा रहा हूं। मसला ये मान लो, मा मिन इलाहिन इल्लल्लाहुल वाहिदुल क़हार, कोई इलाह जिसको पुकारा जाए हाजतों में कोई दुनिया में नहीं है मगर एक अल्लाह ही है जो वाहिद भी है, जबरदस्त, उसके सिवा कोई इलाह होने के काबिल नहीं। वही रब्बुस समावाति वल अर्द है, वो मा बैनहुमा है, वही अल अज़ीज़ुल गफ़्फ़ार है। क़ुल हुवा नबउन अज़ीम, ये मसला तौहीद बहुत बड़ी खबर है, ये मसला बहुत बड़ी खबर है। अंतुम हानो मोरिदून, ए शिरक करने वालों मुशरिको, तुम इस मसले से एराज कर रहे हो। देखा कितनी जरूरी है, जितना जरूरी है इतना तुम इससे दूर हो रहे हो। अंबिया के वाक़यात से भी मालूम होता है कोई पुकारे सुनने वाला हो नहीं सकता। मा कान अली, बस आगे जी देखा है इस आयत में मलाइका का जिक्र आ गया। आगे आयत चलती जाएगी एक हद तक मलाइका का, मलाइका भी शबी गालिब होकर पुकारने का हकदार नहीं रखते, शबी गालिब बन सकते हैं न पुकारने का हक रखते हैं। क्यों, महाकान अली मिन इल्मिन बिल मलाइल आला इज़ यख्तसिमून, मुझे कोई इल्म नहीं उनकी बातों का, मलाइल आला का, मलाइका का, जब आपस में झगड़ते हैं। क्या मर आपस में निचले ऊपर से बात पूछते हैं। पढ़ा सूरह सबा में, सूरह सबा में पढ़ चुके हो, हन फुज़्ज़ियान कुलूबिन, दिलों से घबराहट दूर होती है। निजल मादा अंज़ला रब्बुकुम, क्या बात अल्लाह ने कही है, कहते हैं अल्लाह ने ये बात फरमाई है, तब जाकर उनके दिल में इत्मीनान आता है। यूं ही मुझे कोई पता उनके हालात का, जिनके अब उसकी की बातें होती हैं। आगे यू हाय लैया, हाँ मेरे तो वही मैं तुम्हें साफ कह देता हूँ, इल्ला इन्नमा अना नज़ीर मुबीन, मैं डराने वाला हूं। इस कारण रब्बुकल मलाइकते,
دیکھ کے رب نے فرشتوں کو کہا تھا میں قد اکن بشرکم من طین فاذا سویتہ ونفخت من روحی فقعوا له ساجدین، فرشتوں میرے اللہ اس کے آگے جس کو میں گھوم رہا ہوں جس کے اندر اس کا کہ تم سجدہ کرو، سب فرشتوں نے سجدہ کیا، حکم بردار فرشتے، حکم بردار، حکم ماننے والے، اللہ کے حکم مطابق رہنے والے، جن کی یہ حالتیں ہوں وہ نہ شبی غالب بنتے ہیں نہ پکارنے کا حق رکھتے ہیں۔ ختم، فرشتے کا بھی ہو گیا اور انبیاء کا بھی ہو گیا، اب آ گیا الا ابلیس، مگر جنات کا بڑا، اس کا ذکر آ گیا۔ تینوں جماعتیں ہو گئی، نوری خاکی بھی آ گئے، نوری بھی آ گئے، ناری بھی آ گئے۔ یاد رکھنے کے قابل ہے، ایک بریلوی لوگ حدیث پیش کرتے ہیں علم غیب کلی کے لیے، مشکات والے نے بھی لائی ہے، ہاں خیال میں صاحب مشکات نے دونوں روایتیں لائی ہے، ایک بھی آتا تجلی لی کل شے، تجلی لی کل شے، سمجھ گئے وہ آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ رکھا بین صدیہ ہے، اللہ یوں رکھا، پھر اللہ کیا تجلی لی، ہر چیز میرے لیے کھل گئی، مشکات میں آتا ہے۔ ایک بھی آتے ہیں فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، سارے آسمان زمین کے ذرے کو میں نے جان لیا، لوگ مانا یوں کرتے میں کر رہا ہوں، ورنہ بعض سے برات خود آتا ہے مشکات میں، وہ کیا ہے ما فی السماوات الکفارات وغیرہ احکام، لیکن وہاں یہ حدیث پیش کرتے ہیں، ہمارا یاد رکھنا تفسیر حاضر تیسری جلد اس آیت پر ما کان علی من علم بالملأ الاعلی پر، یہ آیت یاد رکھنا، تفسیر حاضر تیسری جلد اس آیت پر صاحب حاضر نے بڑی بحث کیا ہے اس حدیث پر، بڑی بحث، اور پورے ایک ورق لکھا ہے، فرماتے ہیں یہ حدیث سندن و متنن مضطرب، سند کے اعتبار سے بھی متن کے اعتبار سے یہ حدیث مضطرب ہے، اور کہا اس نے اس حدیث کی اسناد کی دار و مدار ایک راوی پر ہے عبد الرحمن بن عائش، عبد الرحمن بن عائش عین الف حمزہ شین، عبد الرحمن بن عائش پر کہتا لہو حدیث واحد حدیث رویت وہ مضطرب سندن و متن بخاری، امام بخاری سے نقل کرتے ہیں، ایک یعنی امام بخاری کے بخاری کے اندر یہ بات آئی ہوئی ہے، حوالہ دیتا ہے امام بخاری کا بھی، یہی آیت، اس آیت پر تیسری جلد میں تفسیر حاضر نے تجلی لی حدیث پر بحث کی، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت بریلوی وہ حدیث پیش کرتے رہتے ہیں۔ اب دیکھیے قال یا ابلیس الا ابلیس ابا استغفر کافرین، مگر ابلیس نے سرزشی کی، ہو گیا کافروں میں سارا، کانا بوانا سارا، قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کہا اس نے، اللہ نے کہا ابلیس کس چیز تجھے منع کیا اس سے سجدہ کرنے سے جس کو میں نے بتایا، میں نے ہاتھوں سے اپنی قدرت کاملہ سے، استکبرت متعالی، قال انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین، قال فاخرج منها فاغرقت فانک رجیم فان علیک لعنتی الی یوم الدین، قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون۔ حضرت کا نکلا ابلیس تو لانتی ہے، جنات کا بڑا لانتی ہے، تو شابت ان کو میرا کی شبیہ غالب بناتے ہو، آیت لگا لو وہ سورۃ آواریہ وتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا۔ میرے شیخ ایک شعر پڑھا کرتے تھے یہاں، 100,000 سال ابلیس لڑی بود زبدال امیر المومنین، بڑا ہی نیک تھا، مولانا روم کے شعر ہے، کوئی نہیں ہے کہ نس کرتی ہے، یوں ہی پڑھ، آئے خیال میں کوئی نہ نس ہے نہ کچھ ثبوت، آئے خیال میں رومی کی ایک بات ہے، بڑا ہی نیک بھی تھا، مراد کیا ہے، جب تک خدا کا کوئی انکار نہیں کیا نیک تھا، جب انکار کے تیار آندہ دربار ہو گیا، قال انک من منظرین الى یوم الوقت المعلوم، قال وبعزتکم یا نوجوین، کہا ابلیس نے تیری غلبے کی قسم میں ان کو گمراہ کروں سب کو، اللہ عباد من المخلصین، ہاں ہاں تیرے بندے مخلص ہوں گے، قال والحق والحق تقول، فالحق یعنی ہاذا والحق، یہی بات سچی جو کہنی تھی اور حق کی میں کہتا ہوں، کیا وہ آگے آ گئی، کیا لأملأن جہنم منک وممن تبعک منهم اجمعین، میں بھر دوں گا جہنم کو تجھ سے بھی،
تیرے تابع داروں سے بھی. قل بس ختم ہو گئے جی تینوں جماعتوں کے حالات. انبیاء کی تفصیلی ٹیم باقی بال اختصار اور فرشتوں کا تھوڑا سا جنات کے بڑے کا تھوڑا ذکر آ گیا. تینوں کے اندر یہ ثابت کیا گیا مسئلہ کیا نکلا ما من الہ الا اللہ الواحد القہار. بیچ میں عقلی بھی آ گئی اور نقلی بھی آ گئی. قل ما اسرکم علیہ من اجر اور میرے مکہ کے رہنے والوں میں تم سے کوئی چندہ بھی نہیں مانگتا ظالموں. وما انا من المتقین بناوٹی بات نہیں کرتا بناوٹی بات. ان واللہ ذکر العالمین جو کہہ رہا ہوں ذکر تھا ہائے مان لیتے. ولا تعلمون نبأ بعد حین بات پتہ لگ گیا جو تم اس مدت کے بعد میری حالات کا میری باتوں کا. آگے جی سورۃ زمر. سورۃ زمر اور مومن تک چلے جاؤ بات سورۃ زمر ہی بیان کرتا ہوں. اچھا اس کے بعد ہر بھی مومن پہنچ کر آگے لادا ہو جائے گا. سورۃ زمر کا تعلق مع قبر کے ساتھ سورۃ زمر کا تعلق مع قبر کے ساتھ یہ ہے کہ دو صورتیں ہیں. اب دیکھو اس کو لگا تو مع قبر کے ساتھ کہ یہ سورۃ زمر جو ہے دونوں کے لیے میں نے کہا تھا تعلق اس کا ہے زمر کے ساتھ بھی اور فاطر کے ساتھ بھی ہے کہ نہیں. فاطر میں زور کس کا تھا کہ جب کوئی اللہ کے آگے شفیع غالب نہیں پھر پکارنے کا حق اللہ کو ہے کسی دوسرے کو نہیں. اس لیے صورت میں پکار پر بڑا زور آئے گی. عبادت اللہ کی ہو اللہ کی ہو اللہ کی ہو بڑا ہی زور ہوگا اس پر. لگے نا فاطر بھی آ گئی جب اللہ کے آگے کوئی شفیع غالب نہیں پھر اللہ ہی کی عبادت چاہیے غیروں کی عبادت ہو. یہ تو رب لگے کس کے ساتھ فاطر کے ساتھ. اب دیکھیے اس کے دوسرا سورۃ یاسین میں کہا گیا جن کو تم نے شفیع غالب بنا رکھا ہے بتاؤ انہوں نے کیا کام کیا آج تک کوئی کام تو بتاؤ. ایک زمر کے بعد یاسین کے بعد صافات اور جی کرنا درکنار رہا خود زاریاں کر رہے ہیں عاجزیاں کر رہے ہیں اور جی عاجزی کرنی درکنار رہا امتحان کے طور پر خود پکڑی ہوئی ہے. سمجھ گئے یہ بات. اب یہ آئی سورۃ زمر جب کوئی کر بھی کیا بھی کچھ نہیں زاریاں بھی کر رہے ہیں اور الٹا پکڑی ہوئی ہے پھر حق تو یہ نا ان کو عبادت نہ کرو عبادت میرے اللہ کی کرو. لگ گیا نا پھر عبادت ان کی نہ کرو عبادت میرے اللہ کی کرو. سمجھ گئے میری بات. تو یہ ہے یہ ربط. اب سورت ابتدا دیکھ لو دیکھو خود پر تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم انا انزلنا الیک الکتاب لکے فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین. یہ دعویٰ سورت ہے دعویٰ سورت. لگ گیا نا قبر سے فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین عبادت اللہ کی خالص کرنے والا ہو اسی کے لیے عبادت اسی کی عبادت ہو غیروں کی عبادت نہ ہو. اس لیے فاعبد اللہ میں سارے آ گئے. مکے کے مشرک بھی آ گئے یہودی بھی آ گئے نصارہ بھی آ گئے لیکن مخلصا لہ الدین کا رکھا سب نکل گئے. کیوں مخلصا لہ الدین میں کہا گیا خالص اس کی عبادت ہو غیروں کی عبادت ہو. دین پہلے عبادت ہے دین مراد عبادت ہے. اللہ ہی کی عبادت ہو کسی پیغمبر کی عبادت پیر فقیر کی عبادت ہو نہ ہو وہ اسی کی عبادت. لگ گیا نا دو سوٹ لگ گئے. دیکھو زمر بھی آ گئی اور سمرہ بھی بن گئے کن کے لیے قبر کے لیے. جب کوئی کروا بھی نہیں سکتے زاریاں بھی کر رہے ہیں زاریاں در کنار رہا پکڑ ہوئی امتحان کے طور پر پھر دیکھو ان کی عبادت نہ کرے بات کس کی کرو اللہ کی. سمجھ گیا میری بات. یہ ربط ایک دو صورتیں اے نامی ربط. بہرحال بات ایسا اگر اللہ کی عبادت کرو گے غیر کی عبادت نہ کرو گے اس زمرے میں جا کے جو جنت میں جا رہے ہو اور اگر تم نے میری عبادت کی بجائے غیر کی عبادت کی اس زمرے میں جاؤ گے جو جہنم میں جا رہے ہو. دو کسی کلذین کفروا کیا نہیں آتا سی کل نتقوا اتقوا والے بھی ہوں گے زمر اور مشرک بھی ہوں گے زمر ہوں گے. دونوں قسم کی باتیں ہوں گی. سوچ لو جس زمرے میں جانا چاہتے ہو دیکھ لو. بہرحال نامی ربط بھی آ گیا اور نامی ربط کے ساتھ ساتھ جو بھی ربط بھی آ گیا. اب سورۃ زمر کا خلاصہ
سورۃ زمر کا خلاصہ اس سورۃ زمر کے خلاصے کے ساتھ ساتھ اور طریقے سے پڑھائی جائے گی سورت. ایک تو دعویٰ ہے نا سورت کا، اس کو بار بار ذکر کیا جائے گا. دعوے کا ذکر بار بار آئے گا، ایک بار آئے گا، پھر دوسری بار اور انداز کے ساتھ آئے گا، پھر تیسری بار اور انداز کے ساتھ آئے گا. یہ دعوے کا ذکر بھی اپنے خاص انداز کے ساتھ آئے گا. ذکر دعویٰ مرتن بار مرتن مرتن بعد مرتن آتا رہے گا، لیکن طرز بدلتی جائے گی، زرق ترقی ہوتی جائے گی. ایک یہ سلسلہ ہوا. ایک سلسلہ ثانیہ دلائل، سلسلہ ثانیہ دلائل عقلیہ. دلائل عقلیہ سمجھے، اسی دعوے کے لیے عبادت اللہ کا حق ہے، کسی غیر کا حق نہیں. اس کی دلائل عقلیہ. یوں گے لاسبی ترقی، لاسبی ترقی کتنے ہو گئے جی؟ سلسلے دو. دعوی کے بیان کا سلسلہ ایک، دلائل عقلی کا سلسلہ دو. دلائل وحی، دلائل وحی یعنی میرے پیغمبر صاحب کہو جو بات کہہ رہا ہوں اپنی رائے سے نہیں کہہ رہا بلکہ خدا کی وحی بیان کر رہا ہوں. خدا کی وحی بیان کروں، یعنی عقل بھی یہی کہتا ہے عبادت اللہ کا حق ہے، خدا کی وحی بھی یہی کہتی ہے کہ عبادت اللہ کا حق ہے. نہیں سمجھے کتنے ہو گئے سلسلے؟ تین. چوتھا تقابل ہوگا مشرکین اور مومنین کے درمیان. تقابل مشرکین اور مومنین یعنی معبود پر حق کی بات کرنے والوں کا اور دوسرے کی بات کرنے والوں کا باہمی تقابل. اور نیز زجرے. بس یہ ہے جی سورت کا ما حاصل خلاصہ. سمجھ گئے میری بات کو؟ اب ایک چیز ہاں دلائل کے ساتھ ساتھ سمری بھی قرآن بیان کرتا جائے گا. جہاں دلائل عقلی بیان کرے گا نا وہاں ساتھ سمری بھی آتے جائیں گے. اس لیے اب دو تین سارے جدا جدا کرنے ہیں. دعوت جدا کرنا ہے، کہاں کا آیا ہے، جو کرتا جاؤں گا لکھتی بھی جاؤ تو ساتھ ساتھ میں معنی بھی کرتا جاؤں گا تاکہ دوبارہ معنی نہ کرنا پڑے. اچھا وہ دو تقریر ہو جائے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. تنزیل الکتاب، الکتاب المنزل. یاد تو میں نے کہا تھا مراضی کو اس نے حوالہ بتایا تھا کہ وہ بھی کہتا ہے کتاب سنا کبھی کبھی صورت ہوتی ہے. میرے شیخ فرمایا کرتے تھے اتاری ہوئی ہے کتاب، یعنی یہ مکتوب، یہ کتاب آئی ہے اس بڑے بادشاہ سے جو بڑے غالب ہے، حکمت والا بادشاہ، غالب حکمت والا. مان لو کہ بڑی بہتر ہے، نہ مانو کہ ہے بڑا غالب تباہ برباد کر دے گا. کتاب رکھی ہم نے اتاری آپ کی طرف یہ کتاب بالحق، حق ظاہر کرنے کے لیے. کیا بات کہتی ہے جی؟ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین. یہ سوچا کرو جہاں تک ہو سکتا ہے. میرے شیخ کے معنی کرنے میں انداز ایسا ہوتا تھا باہر سے کوئی چیز نکالنی پڑتی خود بخود ایتوں کا معنی ایسا کرتے تھے کہ خود بخود قرآن آگے چلتا جاتا. فاعبد اللہ، عبادت اللہ کی خارج کرنے والا اس کے لیے عبادت، اسی کی عبادت کر غیروں کی. اللہ للہ الدین الخالص، اللہ للہ الدین الخالص. تقدیم مقدار حیدر حسر کا یقین کو ساری عبادت خالص اللہ کے لیے، آپ کا دوسروں کا حق کوئی نہیں. بس آگے چلو. میں کہہ رہا ہوں دعویٰ نکالنا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے. سمجھ گئے میری بات کو؟ 36ویں کی تیسری سطر میں تھوڑا سا لگا ہے بیان کر کے کرتے کرتے آئے نا. سبحانہ هو اللہ الواحد القہار، سبحانہ هو اللہ الواحد القہار. پاک ہے وہ خدا اپنی معبودیت میں، پاک ہے وہ خدا اپنی معبودیت میں. وہاں کا فاعبد اللہ، وہاں کا فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، یہاں کا سبحانہ
پاک ہے وہ خدا اپنی معبودیت میں، یا اس کی معبودیت میں کوئی شریک نہیں. واللہ الواحد القہار، وہ ہے بھی ایک، ہے بھی بڑا زبردست، اس جیسا کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا، ہے بھی بڑا زبردست. اسی کی بات کا حق، اس کو پاک سمجھ، اس کو پاک سمجھ معبودیت میں، اور کسی کو معبود نہ بنا. آگے لکھتے جاؤ ساتھ ساتھ. چوتھی صدر، قل اللہ اعبدو مخلصا لہ دینی. ہائے دیکھا ہے، قل اللہ اعبدو مخلصا لہ دینی اعبدو ما شئتم من دونہ. اے میرے پیغمبر اعلان کر، اللہ اعبد، اللہ اعبدو، میں اللہ ہی کی عبادت کروں گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اللہ کی عبادت کروں گا. مخلصا لہ دینی، ہر ضرور اس کے لیے میرا دین. فاعبدوا ما شئتم من دونہ، اور مشرکو وہ تمہاری مرضی جس کو آپ پکارو، میں محمد اللہ کی عبادت کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں دیکھا یہ بھی دعویٰ آوا ہے یار. خمسۃ واربعون، خمسۃ واربعون کا انداز دیکھا، دعوے کا بیان، پھر دوسرا دیکھا، پھر تیسرا دیکھا، چوتھی بات. قل افغیر اللہ تامرونی اعبد ایھا الجاہلون. ہاں اللہ پیغمبر کا بھی حد ہے نا. قل افغیر اللہ تامرونی اعبد ایھا الجاہلون. اے میرے پیغمبر اعلان کر، اللہ کے سوا غیروں کے متعلق، پیغمبروں کے متعلق، پیروں کے متعلق، تامرونی مجھے تو حکم دیتے ہو، اعبد میں ان کی عبادت کروں، ایھا الجاہلون، او نادانو، او بے وقوفو، او الو، اور تم یہ مجھے چاہتے ہو میں اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کروں، یعنی میں پیغمبروں کی عبادت کروں اللہ کے سوا. قل اغیر اللہ تامرونی اعبد ایھا الجاہلون. اللہ دیکھا ہے چھوڑ کے ہنگ کھاوا ہے، کستوری چھوڑ کر میں ہنگ سونگا. واہ واہ بھائی واہ واہ، بہت اچھا. کستوری چھوڑ کر بہت اچھا ہے، واقعی بہت اچھا کہتا، بہت اچھا. خدا خوش رکھے تیری نکل دی واقعی. کستوری چھوڑ کے ہنگتی گوں آکھے، گوں آکھے، ہنگ بنا گوں آکھے، یوں آکھے. چھوڑ کے کستور تے سننا گوں ہے. حرامیوں کو یہ حساب کرو بھائی مانو کیڑی شے پہ کر دے. کام چھوڑ جاندا ہے. اللہ امرونی اعبد ایھا الجاہلون وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. البتہ حالانکہ بات یہ والی ہے، حالانکہ وہی کی گئی تیری طرف بھی اور تجھ سے پہلے لوگوں کی طرف بھی دعویٰ بھی آگے، دلیل بھی آ گئی، دعویٰ بھی آگے، دعوے کا بیان بھی وہی کی گئی ہے تیری طرف بھی اور تجھ سے پہلے لوگوں کو بھی. لئن اشرکت، تو میرے پیغمبر تو نے بھی شرک کیا میں تیری ساری نیکی بھی برباد کر دوں گا. اگر تو نے بھی شرک کیا تو میں تیری بھی ساری نیکیاں برباد. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، صرف نیکی بربادی ہوگی میرے ہاتھ سے یہاں کار لوگ میں. بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ، بس میری عبادت کر، اس پر شکر گزار ہو. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، ان بے ایمانوں نے اللہ کی قدر نہیں کی حق قدر کرنے کا. ان بے ایمانوں نے اللہ کی بڑی بے قدری کی ہے. جو حق پہچاننے کا تھا حق پہچانا نہیں. کیا ہوں وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ساری زمینیں جتنی بھی آئیں اوپر سے لے کر تحت الثری تک ساری گزار جمیعاً قبضتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ کی قبضے میں قیامت کے دن. والسماوات مطویات بیمینہ، سارے آسمان، ہائے میرا ساری زمین جمع کرو، سورج کے مقابل کی کوئی نسبت نہیں. سورج بڑا ہے، پھر سورج سے ایک آسمان کتنا بڑا ہے، ایک آسمان سے 7 آسمان سارے. مطویات بیمینہ، لپٹ اللہ کے دست مبارک میں، یعنی اس کی قدرت کا امرہ بھی. مراد کیا کرتا ہے؟ اس سجل الکتب، جیسے منشی نے پہلتا کتاب میری مٹھی میں تھا. سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ خدا
بہت ہی بلند عما یشرکون، ان معبودوں سے جن اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں. محبودوں نہ درکنار ونفخ فی الصور، پھونکا جائے گا سور میں، فصعق من فی السماوات ومن فی الارض، سارے بھی ہوش ہو جائیں گے. اور معبودوں نہ درکنار، وہ تو بھی ہوش ہو جائیں گے، ہوش تک بھی نہ رہے گی. جن کو اپنی ہوش کوئی نہ ہو وہ معبود کس طرح بنیں گے؟ الا من شاء اللہ ثم نفخ فیہ اخری، پھر پھونکا جائے گا. فاذا هم قیام ینظرون، یہاں حاشیہ بیان کیا تھا میں نے شاہ عبد القادر کا. واشرقت الارض بنور ربها، زمین اللہ کی جگمگا اٹھے گی. ووضع الکتاب، رکھے جائیں گے سارے اعمال نامے دفتر بھی. وجیء بالنبیین والشہداء، لائے جائیں گے سامنے پیغمبر بھی اور گواہی دینے والے فرشتے بھی. وقضی بینہم بالحق وہم لا یظلمون، وقضیت کل نفس ما عملت وعلم بما یفعلون. دیکھا ہے، انداز دیکھا ہے. سورۃ صاد پڑھی ہے نا، بے بے تھی، اللہ اللہ فلان بے بے اس میں نون، وہ میرا مولا قربان تیرے قرآن پر ہے. کتنی لذتیں جمع کر دیا خدا کے سب. ہم بے بھی پڑھتے آتے تھے اخیر تک، حاصل کیا نکلا کہ ہم تک کیا آتی تھی، ان میں دعوے کا بیان. انداز دیکھا ہے، پہلے اور انداز، پھر تیسری بار اور چوتھی بار تو حد ختم کر دی نا قرآن، حد ہی ختم کر دی، انتہا کر دیا. اب پیچھے آ جاؤ، بیان دعوے کا. پھر میں نے کہا تھا دوسرا سلسلہ ہوگا کس کا ہے، ریلی وہی نکالو، وہی کتنا 636 ستمیت ستتن وثلاثون، ہاں جی. خلق السماوات والارض بالحق یکور اللیل النہار ویکور النہار اللیل سخر الشمس والقمر کل یجری مسمى وهو العزیز الغفار. آسمان زمین پیدا کی اس نے بالحق، حق ظاہر کرنے کے لیے سارا نظام پیدا کیا. رات کو لپیٹتا ہے دن پر، دن کو لپیٹتا ہے رات کر. سورج چاند کو حکم مطابق رکھ دیا ہے. کل یجری لاجل مسمى، سب چاہے ہر چل رہا اپنے وقت مقرر. اللہ خبردار هو العزیز الغفار، ہائے مان لو گے گناہ معاف کر دے گا، نہ مانو گے بڑے غالب تباہ کر دے گا. مانو تو اچھا ہے. آگے نمبر 2 دیکھ، آج سمجھ لو. اب تو میرے خیال میں قرآن بھی ختم ہونے والا ہے. اگلی لکڑی کی خود انداز سمجھو، اب خود سمجھو اپنے انداز کیسا ہوتا ہے. اب دوسری اگلی آئی، من نفس واحدہ، یہ اگلی نمبر 2. ثم جعل منها زوجها، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ایک نفس سے، پھر کی اللہ نے منها زوجها، یہ آدم سے مراد نہیں ہے، ہر ایک نفس. ثم جعل منها زوجها، پھر اللہ نے کی اس کی جنس میں سے بیوی، اسی کی جنس سے جو انسان ہے، اس کی جنس میں سے انسان کی بیوی انسان ہے. یہ نہیں ہے کہ آدمی انسان ہو تو بیوی جنڑی ہوئے. فَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، اتار اللہ تو ہمارے لیے تمہارے جانوروں میں سے 8 قسمیں، انزلہ یعنی پیدا کی ہیں. 8 قسمیں پیچھے بڑھائے ہو سورۃ الانعام میں. من الضأن اثنين ومن المعز اثنين من الإبل اثنين من البقر اثنين، پڑھ چکے ہو. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، خدا تمہیں پیدا کرتا ہے ماؤں کے بیٹوں میں، پیدائش کے بعد پیدائش، کئی پیدائش کرتا جاتا ہے. 3 اندھیروں میں کتنی دلیل ہو گئی؟ 2. پہلے سمجھو کیا، آسمان زمین کو پیدا کرنے والا، رات دن سورج چاند کو مطابق چلانے والا اللہ کی ذات. دوسرا، ان کو چھوڑیے، او میرے بندو تمہیں پیدا کرنے والا، ماں کی پیٹ میں کئی اندھیروں میں پیدا کرنے والا کون؟ نتیجہ ہے آگے سمرا، ذالکم اللہ ربکم اللہ الملک. آیا میرے اللہ خود ہی بتا ہے، دیکھا ہے. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ ذالکم موصوف بہذه صفت، ان صفتوں والا اللہ ہے.
وہی ہے تمہارا پروردگار، مالک مختار، لہول ملک، اسی کی بادشاہی، لہول ملک حسن، جب بادشاہی بھی اسی کی۔ اب سمرا کیا ہے؟ لا الہ الا ہو فانا تصرفون۔ بات اتنی مان لو کہ معبود میں ہوں، دوسرا کوئی نہیں، اور میرا مولا تیرے سمجھانے پر قربان جا۔ مولوی درو صاحب، ہمارے مولوی درو صاحب ہیں بڑے اچھے، ان کو کسی نے کہا نا مولوی اب درو وطن ایک ہی بات آنا ہے اور کچھ نہیں کرتے، اور بھی بیان کیا کر، کہنے لگا خدا نے بھی کئی مسئلہ بیان کی طرف نہیں تھا، میں کروں کیا، خدا بھی کئی مسئلہ بار بار کرتا ہے، کوئی اور مسئلہ بیان نہیں کیا، پر خدا نے بھی معلوم ہے بے ایمان ہو، خدا بھی آتا میں بیان کر کر میں بھی نہیں چھوڑی کوئی کمی، لیکن سورت اس بھی ایک میری گل نہیں منی، ٹھیک نہیں منی۔ دیکھو کتنا خدا نے بیان کیا، کوئی سورت حالی چھوڑی ہے، خدا قسم پڑھتے جاؤ توحید کی لہریں آتی ہیں، لیکن بے ایمانوں نے ایک نہیں منی۔ نکل دے 39 639 639 چوتھی صدر الحمدللہ اللہ انزل من السماء ماء مطلق دین ابي ولد ثم يخرج المطلق نوانو ثم يهبط المصبرا ثم يخدام ان بذل ذکر لاولی الالباب۔ دیکھیے اب نہیں دیکھا تو نے انسان سے سوچا تو نے اللہ تعالیٰ دار آسمان زمانی بس چلا دیتا ہے چشمے زمین میں، ادھر سے پانی اترتا ہے، دیکھا ہے خدا کی قدرت، دیکھو بارشیں بند ہو جائے نا چشمے بھی بند ہو جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ سب پوچھو چشمہ والوں سے، چینا 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 دوائی چینا ہے، خدا کی قدرت، اوپر سے پانی آتا ہے، بارش برستی ہے، چشمے بھی چل پڑتے ہیں، بارشیں بند ہو جائے چشموں کے اندر پانی بھی، واہ میرا مولا۔ اندر من السماء حسن جناب یہ لڑ دے ثم یخرج به زرعا، پھر نکالتا پانی کا کھیتی، مختلفا الوانو، پھر اس کے مختلف رنگ ان کے، ثم یہیج، پھر ہو جاتا ہے بدراز مدبرن، پھر اس کو مت کرتا ہے پیلا پیلا ہو جاتا ہے، ثم یجعلہ طعاما، پھر کرتے ٹکڑے ٹکڑے، ان بھی ذکر کر رہا لأولی الالباب۔ کون کر رہا ہے؟ تم ہی سوچو، وہ پانی اتار کر کھیتی بنانے والا، وہ میوے دینے رزق دینے والا، چاہے ٹکڑے ٹکڑے کر، اس کا کام ہے، اللہ کا کسی اور کا۔ لہوا قبر کے ساتھ پہلے کہا آسمین زمین پیدا کر کے سورج چاند کو نظام کو جلانے والا، اور تمہیں ماں کے پیٹ میں اندھیروں میں رکھ کر پالنے والا، اور تمہارے لیے، اور دیکھو تمہارے لیے پانی اتار کر روزی نکالنے والا، دیکھا رہا وہ تین لگے کہ نہ لگے اوپر نیچے آئے، آسمان زمین کو پیدا کر کے سورج چاند کے نام کو جلانے والا، اور تمہیں ماں کی پیٹ میں رکھ کر روزی دینے والا، تم باہر آؤ اور تم باہر آؤ، پانی اتار کر تمہاری روزی نکالنے والا اللہ۔ ماننے دیکھا، انداز دیکھا، ترتیب کیسی چلی آتی ہے۔ مثال آ گئی، توحید بیان کرتا ہے قرآن، بیان مثال بنائے مشرک مومن، مشرک مومن 640 640 آخر اجازت میں ضرب اللہ مثلا رجلا فی رکاو متشاکسون ورجلا سلاما لرجل هل یستویان مثلا الحمدللہ بل اکثرهم لا یعلمون۔ خدا بیان کرتا ہے مثال، رجلا ایک انسان ہو، غلام فی شرکا جس میں کئی شریک ہو، کئی حصے ہوں، ساجا سارا متشاکسون حصے دار، کئی جھگڑا کرتے ہیں، کہتے ہیں میرا ہے میرا ہے، ورجلا سلاما لرجل، ایک حال سے ایک کا ہے، مشرک کئیوں کا اور موحد ایک اللہ کا ہے۔ مشرک ہوتا ہے کئیوں کا، پیر نبی، 11ویں والے نبی، 12ویں والے نبی، ہر قبر والے کا تو خدا پہ بھی کدی کدی ہو گیا، خدا کا اے جی سورج میں کی دیواں، میرا ہے ہی نہیں خالص۔ ہاں رجلان سلام لرجل، ایک خالص ایک کا غلام ہو، وہ مالک اس کا خیال رکھا یہ میرا ہے،
خدا کہتا ہے میرے بنو مجھے خیال رہے گا تمہارا جنت میں داخل کروں گا، میرے نہیں بنے گی جہنم میں داخل کروں اے بوا کرانا مزمان بھوکا رہندا جے گا۔ ہر یستویان مسئلہ کہتے ہیں برابر ہو جائیں گے صفتوں میں جی کوئی نہیں۔ الحمدللہ پھر یہ بات کہو صرف کار سازی اللہ کے لیے کس پیر کے لیے نہیں، بل ما بقی موضع شبات جی بات شبی کی کوئی نہیں، بل اکثر لا یعلمون۔ آگے صفحہ 641 641 چھوٹی سی آیت ہے درمیان میں، الیس اللہ بکاف عبدا الیس اللہ بکاف عبدا، کیا نہیں اللہ کافی اپنے بندے کو؟ وہ باقی دروازے پر تب جا اور جگہ تب کھا کہ خدا کافی نہ ہو۔ خدا اگر کافی ہے پھر تو کیوں جاتا ہے؟ اس کا مطلب کہ خدا تیرے لیے کافی ہو؟ کیا نہیں اللہ کافی ہے؟ خدا تو کافی ہے، جب کافی ہے تو کیوں غیروں کی طرف جاتا ہے؟ آگے اپنا جوان چھوڑ کے پیڑی زنانی بار گئی ہے، آ جاؤ دلیل تو ہی تکلی بھی ہے اللہ سبیل اعتراف من الحسن۔ اب آگے دیجیے وَإِنْ سَأَلْتُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اے میری پیغمبر نے پوچھے گھر آج کس نے پیدا آسمان زمینوں کو؟ ضرور کہیں گے اللہ ہی نے پیدا کیا۔ اچھا جب پیدا کا مانتے ہو پیدا کر رہے ہو اللہ ہے، پھر سمرا آ گیا قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، مجھے یہ تو بتاؤ جن کن کو تم پکار اللہ کے ماں سوا، پیروں پیغمبروں کو پکارنے والوں مجھے بتاؤ، ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضری، اگر اللہ ارادہ کرے میرے ساتھ مصیبت کا وہ ہو جن کو مصیبت دور کرنے والے نہیں، او ارادنی برحمت هل هن ممسکات رحمتی، خدا ارادہ کرے مہربانی کا خدا کی مہربانی کو روک لیں گے کوئی نہیں۔ جی کل حسبی اللہ، نہ مصیبت دور کر سکتے ہیں نہ خدا کی رحمت روک سکتے ہیں، پھر میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ نہیں فلیتوکل المتوکلون، نہیں سمجھے کتنے ہو گئے جی درائر؟